بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم. المکہ سی ڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس. ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف مسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. ہمارا ایڈریس مبشر جنرل اسٹور، چوک بیگم کوٹ شاہدرہ لاہور. فون 0300808162. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قریب کرے. واما بعد فقال ربنا عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود وقال الله عز وجل في شأن الصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال ربنا جل وعلا: لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، آپ بھائیوں کی کانفرنس کا موضوع بہت باوقار، شاندار اور انتہائی سنجیدہ موضوع ہے. میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سارے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، نوجوانوں سے، اپنے بیٹوں سے، سب سے یہ بات شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کا موضوع انتہائی سنجیدگی کا متقاضی ہے. اس لیے کہ ہمارا عنوان کانفرنس کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل. صحابہ کرام کون تھے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تیار کردہ جماعت کا پہلا ہراول دستہ. ہم اور آپ کون ہیں؟
اس رات میں اس شہر اس چوک میں بیٹھے ہوئے اس جلسے میں اور آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت کا 1432ویں سال کا دستہ. صحابہ کرام وہ عظیم شاندار باوقار ہستیاں جن کے اخلاق، کردار، عبادات، تقوی، طہارت، صدق، امانت، وفا و اخلاص کا بیان رب رحمان اپنے قرآن میں فرماتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سارے بھائیوں سے التماس کروں گا، للہ ہم سب اس مجلس کو فعلاً اس انداز کی بنائیں کہ اللہ رب العزت راضی ہو کے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. اور ہم یہ ذہن رکھیں کہ اس جلسے سے، اس کانفرنس سے، اس کے اندر جو کچھ بیان کیا جائے اس سے ہماری اپنی زندگی، سیرت، صورت، وضع قطع، رہن سہن، بود و باش، ہماری جماعتیں، ہمارے حال احوال سب سدھر جائیں، بدل جائیں، پلٹ آئیں، تاکہ ہم کو بھی اللہ پاک کی وہ رضا ملے، وہ رضوان حاصل ہو جائے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کو گارنٹیڈ عطا فرما دی. میرے عزیز بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جلسے اور وعظ بے شمار سنے. اللہ کے نبی اکیلے کھڑے ہوئے تھے، کوئی ساتھی نہیں تھا. مشکل ترین ٹاسک تھا، مشکل ترین ٹاسک. اللہ کے دین کی دعوت، عقیدہ توحید کی دعوت، سارے قدیم عقائد، نظریات، افکار، خیالات، نظام، رواج سب چھوڑ دینے، ترک کر دینے کی دعوت، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکڑ لینے کی، مان لینے کی، عبادت کرنے کی، اطاعت کرنے کی دعوت. یہ ساری باتیں آپ کو بحمداللہ پہلے سے معلوم ہیں. میں اپنی گفتگو میں مختصراً اس کا صرف اعادہ کر رہا ہوں تاکہ کچھ میں مضمون، موضوع آپ بھائیوں کے سامنے اس انداز سے رکھ سکوں کہ ہماری نشست کا مجھے اور آپ دونوں کو فائدہ. قدیم عرب معاشرہ، سرداری قبائلی نظام، ضدی، متعصب، اکھڑ پن والے گھمنڈی لوگ، علم، عرفان، برہان، فرقان ہر چیز سے دور، قدیم روایات، قصے، کہانیاں، لکڑی پتھر کے گھڑے ہوئے رب، بت، خود ساختہ معبود، ان کی پوجا. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و خوض کے بعد، سوچنے سمجھنے کے بعد، اللہ رب العزت سے غار حرا میں اقرا کا پہلا سبق لینے کے بعد، اس کلاس روم سے نیچے اتر کر جب میدان میں پریکٹیکل میں آ کے کھڑے ہوئے تو سب سے زیادہ قیمتی، باوفا، جانثار، صداقت کرنے، تصدیق کرنے والا، تائید کرنے والا صحابی کون ملا؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. آپ ذرا تصور کیجئے
کہ اپنے پرانے دینوں کو، رواجوں کو، رسوم کو چھوڑنا، ترک کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ساتھی عطا کیا، سارے صحابہ کا سردار، جانثار، محمد مصطفیٰ کا وفادار، یار غار، ابو بکر الصدیق ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ۔ ایک ایک کر کے گننے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اس گلدستے سے چند پھول آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں تاکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تربیت کے پہلو نمایاں ہوں۔ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دعویٰ معراج کیا، جب یہ بات بیان کی کہ میرا رب مجھے راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، مکہ المکرمہ سے بیت المقدس فلسطین، پھر وہاں سے رب العالمین معراج کے لیے آسمانوں پہ لے گیا، انبیاء کی صف بنائی، امامت کروائی، سارے مکے والے ہنسنے لگے، تکذیب کرنے لگے، رد کرنے لگے، بھاگے بھاگے گئے، دوڑے دوڑے ابو بکر کے پاس، الصدیق کے پاس۔ تب تک صدیق نام سمعہ شہرت نہیں بنا تھا، جزو اسم نہیں بنا تھا۔ جا کے کہنے لگے دیکھ ابن ابی قحافہ ابو بکر، دیکھ تیرا ساتھی کہتا ہے راتوں رات فلسطین بھی ہویا، آسمانوں کی بھی سیر کرایا۔ یہ بڑی حیرت کی، استعجاب کی، اچنبے کی بات۔ سارے قبائل قریش کے ان کے سردار مذاق اڑائے، تکذیب کرے، کوئی دلیل بھی تو نہیں۔